الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے اس سیشن میں ہماری گفتگو سورہ بقرہ کے مضامین پر جاری تھی۔ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں یہ بات پڑھی تھی کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگلا ہمارا موضوع ہی یہ ہے کہ تقوی حاصل کیسے ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، تم تمہارے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بیان کی گئی کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ اب عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبادیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ بات بھی مفسرین نے بیان کی کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ہوتا ہے، کیونکہ عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، سارا کا سارا نفع بندے کا ہی ہے، سارا کا سارا نفع عابد کا ہی ہے۔ تو بتائیں عابد کا درجہ عبادت سے کس قدر بلند ہو جاتا ہے اور وہ تقوی کے کس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی متقین کے لیے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے احسانات کا ذکر کرتا ہے، تاکہ اس کو عبادت میں ان احسانات کو یاد کر کے اور مزہ آئے اور لذت محسوس ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم عبادت میری کیوں کرو؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری وجہ بتائی، اس لیے کہ میں نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا ہے، اور پھر آسمان سے میں نے پانی کو نازل کیا، یعنی بارش کو نازل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس بارش کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے رزق کا میں نے انتظام فرمایا، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، سب کچھ جانتے ہوئے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو اور میری عبادت سے منحرف ہو جاتے ہو۔ تو بتائیں کہ اتنے احسانات والا رب ہے، اس کے باوجود ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں، اور عبادت کا نفع بھی پھر ہمیں ہی ملتا ہے۔ تو اس پوری بات کا جو آج ہم نے کی ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوگا تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار وہ کبھی نہیں بنے گا، اور پھر بھی وہ کسی کا عبادت گزار بنتا ہے تو بتائیں وہ کس قدر ناشکری کر رہا ہے۔ اور ایسے کریم خدا کی یاد سے اگر وہ پھر بھی غافل ہے، اتنی نعمتوں کے باوجود بھی غافل ہے، تو وہ کتنی بڑی ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ناشکری سے بچائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی کے آگے سے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔